السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری سوشل میڈیا پہ ایک چلائی ہوئی سیریز ہے ایج چپال، جس میں میں مختلف شعبۂ زندگی سے چھوٹا سا انٹرویو کرتا ہوں اور ان سے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کیسے حاصل کی، اور پروفیشنل لائف حاصل کرنے کے بعد جو اپنی پروفیشنل لائف گزارے ہیں ان کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج کی اسی ایج چپال سیریز کے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی، ان کا تعلق سیالکوٹ کی سرزمین سے، انہوں نے یہاں پہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کیا۔ میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جب وہ اس کالج کے طالب علم تھے اور آج کے دور میں کیا فرق ہے، اور یہ جو انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کی اس سے اپنی ذات کو ڈیفینیٹلی ہر کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے ملک کو، اپنی کمیونٹی کو وہ کتنا فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اپنے ہی شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ آپ 74 to 75 یہاں کے طالب علم رہے اور اسٹوڈنٹ یونین کے صدر رہے، اور یہاں کا جو مجلہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر بھی رہے، اور یہ بڑی مثلا ایڈیٹر رہنا، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ایک جگہ میں نے میڈیکل کالج میں کانفرنس اٹینڈ کی تو کہتے ہیں کہ ایڈیٹر صرف ایک ہی لوگ خوش ہوتا ہے، وہ کون سی؟ ان کی مسز۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں سے ایڈٹ کر کے اس کے جو مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیزیں ڈالتے ہیں، تو پھر ان کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے ایک ہی ان سے فرد خوش ہوتا ہے، وہ ان کی مسز ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں انتہائی محترم و مکرم جناب ڈاکٹر مجاہد عباس بخاری صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس کالج کی زمین کو چوم سکوں، اور وہ ایک تعلق جو میرا یہ کہہ لیں کہ اب دہائیوں پہ مشتمل ہے، اس کو میں محسوس کر سکوں کہ یہ تعلق جو ہے کس قدر خوبصورت تھا، خوبصورت ہے اور خوبصورت رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اتنے شاندار اور قیمتی مہمان بھی بلائے۔ یہ ہمارے خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج جو اس کے پرنسپل بھی تشریف لے آئے، اس کے علاوہ دوسرے ان کے فیکلٹیز کے جو جتنے بھی ہیں اساتذہ وہ تشریف لائے۔ اس جناح اسلامیہ کالج، اس نام پہ ذرا غور کیجئے کہ اس نام کی اہمیت کیا ہے۔ گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج، گورنمنٹ کا لفظ تو جڑ جاتا ہے، وہ تو عام کالجز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جناح کا لفظ کسی کالج کے ساتھ جڑنا، اور وہ اس اسپرٹ کے ساتھ جڑنا کہ جو پاکستان کی فاؤنڈنگ اسپرٹ 1951 میں یہ کالج جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والوں کا تعلق ڈائریکٹ ان لوگوں سے تھا جو جناح کے لوگ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے لوگ تھے۔ میری یادداشتوں کے مطابق جو میں نے اس زمانے میں سنی تھیں اپنے اساتذہ سے اور دوسرے لوگوں سے، کہ محترمہ فاطمہ جناح ایک مرتبہ تشریف لائی تھیں، ہاں میں خود گواہ ہوں اس بات کا، میں آئی واز اے ینگ کڈ، تو وہ آئی تھی یہاں پہ مینا بازار کو افتتاح کر، اس کے بعد وہ یہاں اس کالج میں بھی تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے اس کالج کے بورڈ کی بھی صدارت کی تھی۔ یہ تو ہے اس کالج کی تاریخ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی شخصیات کا اس کالج کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ کتنی اہم بات ہے، اور اس کالج کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ اتنا ہیوج ہے کہ مجھ جیسے طالب علم بھی جو ہیں وہ اسی کالج کی پروڈکٹ ہیں۔ ہم نے اس کالج سے جو کچھ لیا، آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا رہین منت ہے، اس کی وجہ سے ہے، اس کی خاطر ہے، اس کی سرزمین جو ہے، اس کی زمین جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت سے بھی ہم یہ استفادہ کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے اساتذہ سے ملاقات کا ایک سلسلہ ہو جائے۔ یقیناً آپ نے سوال جو ابتدا میں کہ یہ جو لوگ جو پروفیشنلزم میں اپنے پروفیشن کے اندر جو کچھ کرتے ہیں، دیکھیے شروع میں انسان کا کوئی پروفیشن نہیں ہوتا، جب وہ ابھی اپنی طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں تصورات ہوتے ہوں گے، لیکن عملاً کوئی پروفیشن نہیں ہوتا۔ یہ اس کو ماحول بعض اوقات مجبوراً دے دیتا ہے کوئی پروفیشن، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے آدمی جو ہے کوئی پروفیشن اختیار کرتا ہے۔ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ول کے ساتھ
کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ لوگ مشنری لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کی اڈاپشن جو ہے نا کسی ڈسپلن سے متعلق ہو, کسی خاص شعبے سے متعلق ہو, تو وہ سارے جو ہے نا وہ ایک مشن کا. آپ نے کہا کہ اکثر جو ہے نا وہ بیویوں سے تعلق جو ہے وہ ان لوگوں کا جو ایڈیٹرس لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ بلا شبہ یہ 74-75 کا زمانہ بڑا وائبرنٹ زمانہ تھا پولیٹیکل اعتبار سے بھی, اور پاکستان کی معاشرت اور سیاست کے اعتبار سے, یہ معیشت اور معاشرت کے اعتبار سے, تو اس زمانے میں کئی چیزیں ایمرج ہو رہی تھیں اس زمانے میں. اور پاکستان کو آپ دیکھیں تو یعنی 45 میں بنا اور یہ 70 کی دہائی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں تھی زیادہ. تو 20-25-30 سال ہو گئے ہوں گے پاکستان کو بنے ہوئے. تو یہ تو یہی ہے کہ ایک نسل جو ہے نا وہ ابھی بنی تھی, جو نسل کی نمائندگی میں بھی کرتا ہوں. لیکن چونکہ میں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا اور 1956 میں ہوا, تو وہ ایک زمانہ مختلف زمانہ. تو وہ ایڈیٹرس جو ہوتے ہیں, آپ کے سوال بڑا فلیوری سوال ہے, بڑا کرسپ ہے اس کے اندر. تو بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن زندگی لائنوں کی ایڈیٹنگ کا نام ہے, یہ حرفوں کی ایڈیٹنگ کا نام نہیں ہے. آپ اپنی لائن بناتے ہیں, پھر اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو ساتھ اس کو کمپیٹیبل کرتے ہیں. تو اس میں بیویاں ساتھ بھی دیتی ہیں, بیویاں ناراض بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بیویاں خود ہی بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی موجودگی میں. وہ کہتی ہیں ہماری کیا ہے, وہ تعلق کوئی نہیں, کوئی رشتہ کوئی نہیں. تو وہ ایک اس طرح کی چیزیں, وہ یعنی ذرائع مذاق یا تفنن ہم بات یہ کر سکتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں بیوی کا بڑا رول ہوتا ہے زندگی کو میک اور شیپ کرنے میں. تو اس میں خدا کے بعد اساتذہ کا ہوتا ہے, ماں باپ کا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بیوی کا رول ہوتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں یہاں سے لاہور پڑھنے کے لیے گیا تھا, پنجاب یونیورسٹی سے. وہاں سے 2 مضامین میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد, جو پولیٹیکل سائنس ہو, آسان سبجیکٹ سے پولیٹیکل سائنس کو یہ سمجھا, لیکن میرا رجحان تھا بنیادی طور پہ, میرا مشن تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ اسی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے, جس کا آگے جا کے وسیع تناظر میں IR بن جاتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز بن جاتا ہے, چونکہ پولیٹکس ہی اس کا ایک کمپوننٹ ہے بنیادی طور پہ, اگرچہ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی براڈر شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ. تو پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری یہ میرے 2 پسندیدہ مضامین رہے ہیں. تو وہاں سے پڑھنے کے بعد میں نے یہاں پہ ذرائع ابلاغ سے میرا تعلق رہا. نوائے وقت میں اس وقت جو ہے وہ سب سے کم عمر سب ایڈیٹر تھا. یہ خدا نے کچھ نہ کچھ انسان کی تسلی و تشفی کے لیے کچھ اعزازات رکھے ہوتے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے. اور میرے پہلو میں جو لوگ بیٹھتے تھے اتنے اہم لوگ ہوتے, سراج منیر تھے, حاجی صالح محمد صدیق تھے, آفتاب احمد خان تھے, ڈاکٹر وحید کیسر صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے جن سے ہم سیکھتے تھے. اور وارث میر صاحب جو ہیں وہ میرے صفحے پہ چھپتے تھے, اس لیے میرا ان سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک رابطہ رہتا تھا. تو یہ ماحول تھا جو بعد میں نوائے وقت میں نے جب جوائن کیا. میری سلیکشن وہ انہوں نے جو کی تھی وہ نیشن کے لیے کی تھی الٹیمیٹلی میں, لیکن اس کے ساتھ مجھے زیادہ کام کرنے کا اس لیے نہیں موقع ملا کہ بعد ازاں میں نے کوئی اور پروفیشن اختیار کیا. میں ریڈیو کی بھی میں نے کچھ عرصہ جو ہے نا, اور ریڈیو پہ انگریزی خبریں پڑھنا اور اردو خبریں پڑھنا, یہ دونوں شعبے میرے رہے ہیں. تو یہ زندگی اسی طرح چلتی رہی. ابلاغ کا شعبہ میرا ایڈاپٹڈ شعبہ ہے, ایک مشن کے طور پہ میں نے, اور اب تک جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کتنا مہربان اور کریم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مشن بنا لیتے ہو تو فائنلی وہ اسی مشن کی جانب آپ لوٹتے ہیں. دیکھیے وہاں پہ امریکہ میں دیکھے تو وہ وہاں کی ورلڈ میڈیا ایسوسیشن کا میں ریجنل ڈائریکٹر تھا. اس کے علاوہ واشنگٹن ٹائمز جیسے ادارے کے ساتھ ایک تعلق اور ربط اور تعلق رہا. پھر اپنے طور پہ میں وہاں پہ ایک اہم ٹی وی شو کو ہوسٹ بھی کرتا رہا ہوں. وہ 3 زبانوں میں ہوتا تھا, انگریزی, اردو اور پنجابی میں. تو یہ ایک ساتھ ساتھ چلتا رہا میڈیا کا سارا سلسلہ جو ہے. تو اب میڈیا ہی نے مجھے مختلف اوقات میں کچھ دعوتیں حکمرانوں کی جانب سے ملتی رہی. میں آپ کے بالکل یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کے آڈینسز کو کہ جو بھی یہاں پہ آیا ان کی خواہش تھی کہ میں اس سرکار کا حصہ بنوں, بٹ آئی نیور لائک ٹو بی. ریزن واز کہ ہمارے ہاں ایجنڈا بڑا محدود ہوتا ہے اور وہ کچھ ایک وقتی ہوتا ہے. اس کے بعد آدمی جو ہے اس کی
کوئی اسپیس نہیں ہوتی اس کے پاس، اور پھر وہ جو ان کی نیک نامیاں ہوتی ہیں یا بدنامیاں ہوتی ہیں اس کا وہ شریک کار بن جاتا ہے شریک۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا تھا کوئی انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں شامل ہو جاؤں۔ تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا خدا نے مجھے موقع دیا کہ لاہور سے بلکہ وہ پاکستان کا پہلا ٹورزم چینل جو ہے وہ ایچ ٹی ٹورزم چینل، سیٹلائٹ چینل اور کیبل کے ذریعے اور ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، ایک بہت اچھے اور اہم وسائل کے ساتھ جو ہے نا وہ چینل جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس چینل نے مجھے خدمت کا موقع دیا بطور پریزیڈنٹ۔ تو آئی ہیو بین اپوائنٹڈ بائی دا سی ای او، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، انہوں نے مجھے ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب، ڈاکٹر کیسر رفیق جو ہیں یہ بنیادی طور پہ بہت اہم شخصیت ہے پاکستان کی، اور انہوں نے امریکہ میں بھی اور دبئی میں بھی اور وہاں کے رولر فیملی کے ساتھ مل کے اور بہت سے اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت اہم کام کیا ہوا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ وزڈم کنسورشیم جو ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کو عقل کی، دانائی کی، دوسری چیزیں ملتی ہیں، اس پہ ان کا کنٹریبیوشن بڑا اہم ہے۔ تو ان کا یہ آئیڈیا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ مل کے شیئر کیا، اور شیئر کرنے کے بعد انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ آ جائیے، آپ میری ضرورت ہے، چینل کی ضرورت ہے۔ وہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک پاکستان کی خدمت کے لیے کیا موقع، تو وہ سرکاری درباری معاملات نہیں تھے ہمارے، لہٰذا اس چیز کے ساتھ میں وابستہ ہوا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز جلد آپ دیکھیں گے ڈسکور پاکستان کو ہر گھر کے اندر لوگ نہ صرف پسند کریں گے بلکہ وہ محسوس کریں گے کہ اٹس اے ٹرولی اے کنٹریبیوٹر چینل